روزہ بھی کوئی چھوڑنے والا عمل ہے؟ سال میں 1 مہینہ، سال میں 1 مہینہ نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، 1 فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ اچھا سنو، 22 سال کے بعد یہ جو رمضان کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، وہ 18 تاریخ کو تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی، 19 فروری کو پہلا روزہ۔ اور مسلمانوں 22 سال کے بعد میرے بچوں نوجوانوں، یہ ٹھنڈے کا موسم میں یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 11 سال تک ٹھنڈے کا موسم میں ہی روزہ کا مہینہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس موسم میں بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں، اچھا کئے گھنٹے کا روزہ ہے؟ گرمی کا روزہ نہیں ہے، 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ 17 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے۔ جوڑو حساب جوڑو انشاءاللہ الحمدللہ 12 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اور قربان جاؤ، جنت کے 8 دروازے ہیں میرے بچوں، سنو، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ الریان ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ میرا اللہ آواز دے گا، کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ مومن، کہاں ہے وہ میرا بندہ، وہ میری بندی، جنہوں نے میری وجہ سے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے نفس کو مارا، روزہ رکھا۔ آؤ اور قربان جاؤ، اللہ حکم دے گا، یہ تیرا دروازہ ہے، اس دروازے سے جنت کے اندر میں داخل ہو جا۔ 30 روزے ایسے گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بچوں اور میری ماں بہنوں سنو اور قربان جاؤ، کچھ بچوں کی شادی ہونے والی ہے عید بعد۔ اچھا عید بعد شادی کی لگن ہے کہ نہیں؟ نوجوان لڑکا ہے، ماں بولتی ہے بیٹا 3 روزہ نہیں رکھیس بیٹا، تو بیٹا بولا کا ہے؟ بولا بیٹا روزہ رکھ، وہ کمزور ہے جا، وہ گال پچ کے جاتا ہوں۔ اچھا روزہ رکھنے سے گال پچک جائے گا، اس کا مطلب بولے بیہا چھے نا مور بیٹا، روزہ رکھ بے کمزور ہے جا بے، تو بیہا کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ جنگ لڑے گا؟ ارے کرے گا کیا؟ کمزور ہو جائے گا۔ سنو نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوتا آدمی، کمزور نہیں ہوتا۔ یہ جو پیٹ ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ دل ہے، ہارٹ ہے، یہ جتنے فنکشن ہے 11 مہینہ یہ فیکٹری چلتی رہی، 11 مہینہ۔ 1 مہینہ آرام دو، آرام دو، اس میں حکمت ہے، فائدہ ہے۔ سنو مسلمانوں، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر کا کہنا ہے، اور قربان جاؤ کہ جو روزہ رکھتا ہے، سنو جو روزہ رکھتا ہے اور مسلسل جو بھی روزہ رکھے یا جو بھی روزہ رمضان میں مسلمان روزہ رکھتا ہے، اسے لیور کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت، لیور کا کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ جو مسلمان داڑھی رکھے گا اور قربان جاؤ، اسے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی۔ تم سمجھتے ہو کہ کیا فائدے ہیں؟ 1 مہینہ کم از کم اپنے اچھا دیکھیے گا، روزہ رکھنے والا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بھوکے ہیں۔ بھائی دن میں کئی ٹائم کھاتے ہیں آپ؟ 3 بار کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ تو آپ تو کھانا کھا ہی لے رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، 1 بار ہو جا رہا ہے، کھانا ٹھوس رہے ہیں 2 بار ہو رہا ہے، سحری ٹھوس رہے ہیں 3 بار ہو جا رہا ہے۔ بھائی کھا تو رہے ہو۔ اللہ کا بندہ سنو، آدمی کھا کر مرا ہے، یہ سنے ہوں گے آپ، نہیں کھا کر نہیں مرا آدمی، آدمی کھا کے مرا ہے، آدمی کھا کر مرا ہے۔ اس لیے بعض لوگ ہے اب دیکھیے کیا بولیے گا، ہے اتنا بڑا پیٹ، یہ پیٹ ہے۔ میرا ڈرائیور کو دیکھیے، وہ بیٹھے گا اسٹیئرنگ لگ جاتا ہے، بتائیے کیا ہے؟ باپ رے باپ۔ ایک شخص کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ہوتا کتنا اچھا تھا، یہ نہیں ہوتا کتنا اچھا تھا۔ سنو نبی کی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کرو۔ کئی حصے کرنے ہیں؟ 3 حصے کرو، پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 حصہ کھانا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا کے لیے چھوڑو۔ اب 1 حصہ میں کھانا 1 روٹی بنتی ہے، کتنی؟ 1 روٹی بنتی ہے، 1 روٹی آپ نے کھا لیا، اب 1 روٹی کے برابر پانی پی لیے، 1 روٹی ہوا کے لیے چھوڑو۔ یہاں تینوں حصہ پھول، پانی کہاں جاوے؟ بولے پانی یہاں تک۔ بتاؤ وہ ڈاکٹر کے یہاں دوڑے گا کہ نہیں دوڑے گا؟
गैस की बीमारी उसको होगी, अल्सर उसको होगा, लीवर उसका फेल होगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए मना नहीं, अल्लाह ने नेमतों को दिया, खाओ, लेकिन कुर्बान जाओ, एहतियात से खाओ, सब्र से खाओ, भूख रहते हुए हाथ खींच लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत मदीने में जब आए कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया, कभी पेट भर कर खाना ना खाया। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, रोज़ेदारों को भी क्वालिटी है। एक आदमी वो है जो रोज़ा नहीं रखता है, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा, तो अच्छा बोलेगा भी, टाइम बार बार देखेगा, अजान भैया, अजान भैया, अरे नहीं भैया, भाई बैठो भाई, बोला आज लेट है गई है कि अजान नहीं, अच्छा ठीक, अजान टाइम है गई, टाइम है गई, शुरू कर। अच्छा कभी खजूर खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी अंगूर खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कुछ खाएगा, अब बोलेगा मजा नहीं लगो हो, तो तुमको मजा लगेगा? अरे मजा उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, तुमको मजा नहीं लगेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रोजेदारों को अल्लाह दो खुशियां देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी वो है, इफ्तारी करते वक्त रोजेदार जब कुछ खाकर पानी का गिलास, शरबत का गिलास जब होंठ से लगाता है, पानी का हल्के से जब नीचे उतरता है, रोजेदार को ऐसा लगता है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। ये बौका कहता है मजा नहीं लगो, तुमको मजा कैसे लगेगा? दिन भर तुम भूखा तो प्यासा तो नहीं हो, उससे पूछो जिसका हल्क सूख रहा है, जिसकी जबानें सूख रही है, पानी में हाथ नहीं लगाया, शरबत में हाथ नहीं लगाया। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है पहली खुशी इफ्तारी के वक्त रोजेदारों को अल्लाह देगा, और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अल्लाह अपने रोजेदारों को ओ जन्नत में अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह दीदार कराएगा, ओ मेरे रोजेदार है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो इंशाल्लाह ये आने वाला महीने का इस्तकबाल करेंगे, 300 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। आज उठो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह ये पैगाम मुझे पहुंचाना था अपने बच्चों तक, नौजवानों तक। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह इस महीने का एहतराम, इकराम, या अल्लाह कद्र करने की, पाबंदी के साथ 300 रोजा रखने की, और इबादत और रियाजत और वो कुरान की तिलावत करने की, तरावी पढ़ने की, या अल्लाह हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे, आमीन वला दर। मदरसे का जलसा है, 10 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कितने बच्चे हुए भाई? बोले भाई जल्दी। अल्लाह समद। कुछ लोग कुरान को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले, खुद मिट गया। कुर्बान जाओ। और ये शेर है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मुझको तू मिटाएगा, मुझको तू मिटाएगा, ये क्या बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज न मिटूंगा, हरगिज न मिटूंगा, मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, हरगिज न मिटूंगा, लेकिन तू मिटेगा ये गदा बोल रहा है, पागल मेरे सीने में खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। सुनो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है, औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है? वो क्या है? माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है। और माँ बाप
راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض، لیکن یہ اولاد، یہ جو بچہ ہے میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا بھی میرے اوپر میں کچھ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنو سنو نوجوانوں، اور قربان جاؤ، بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اچھا ابھی آج کل میں بچے پیدا جو ہے گھر میں نہیں ہوتا، بچہ گھر میں ابھی پیدا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ جائیے ہاسپٹل۔ اللہ اللہ اللہ، قربان جائیے۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگوں کا، بڑے بزرگوں کا زمانہ تھا، ہم لوگ پیدا ہوئے قربان جی گھر میں، ہم لوگوں کی ماں ہاسپٹل نہیں دیکھی۔ وہ زمانہ تھا 10 وہ بھی کم بچے نہیں۔ یہ تو ابھی نعرہ لگا رہے ہیں نا، ہم یہ ہمارا یہ وہ نعرہ لگا رہا جو بھی نے کیا، ہم ایک ہمارا ایک، ہم ایک ہمارا دو۔ ارے یہ کیا نعرہ ہے بھائی؟ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھلونا لے کے دیتا ہے، ان لوگ بچہ کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیتا نا بھائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم دوسرا بچہ پھر پیدا کرتے تاکہ دونوں آدمی کھیلے، کھلونا کے چکر میں نہیں کرتے ہیں۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں سنو، ہمارے یہاں بچہ گھر میں پیدا نہیں ہو رہا، ابھی ہاسپٹل میں۔ اب ہاسپٹل کا بھی چکر مت بولو میرے بھائیوں، اور قربان جاؤ، ابھی رانچی میں میں نے تقریر کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو بھی بڑے بڑے ہاسپٹل والے ہیں، اور قربان جاؤ خدا کا خوف کھاؤ، سارے ہاسپٹل والوں سے میں نہیں کہتا، میری وائف کی طبیعت خراب ہوئی، میں جلسے میں دل خیر آبادی ہم ایک ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، قربان جائیے، گھر سے فون آیا اور میرے بچی فون کی، اماں سیریس ہو گئی، اور کیئر ہاسپٹل ہے شری رام پور میں کلکتہ میں، ایڈمٹ کیا گیا۔ آپ کو پتا نہیں سکتا ہوں میں، 22 گھنٹے نہیں ہوئے، میں نے کہا بل بنایا 2.25 لاکھ روپے کا۔ ہم نے کہا یہ کیا بھائی؟ کیشیئر سے بات کراؤ، اکاؤنٹنٹ سے بات کروایا۔ میں نے کہا کہ بولچی کہ کت بل ہولو؟ تو بولے کہ 1,75,000 টাকা হয়ে গেল। ہم بولے کیا کیا؟ آپریشن کی ہے کیا؟ بولا نہیں آپریشن نہیں، دوائی چلی ہے، صرف پانی چڑھایا، 2.25 لاکھ روپے کا بل بنایا۔ اللہ کی اس کا حساب نہیں لگے گا؟ مسلمانوں نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے؟ روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھے؟ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا؟ اللہ مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا، کہاں سے کمایا اس کا حساب دو، کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو۔ بچے پیدا نہیں ہو رہے، ہاسپٹل میں پیدا ہو رہے، خیر ادھر نہیں جانا چاہتا، خیر ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہو گیا، ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا یا گھر میں پیدا ہوا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ذرا بولیے بتا آپ لوگ۔ ارے بولو بھائی، اذان دینا۔ ہاں اذان دینا، کون دے گا؟ مولوی صاحب کا ہے بچہ، آپ پیدا کیجئے، اذان مولوی صاحب دے گا؟ ارے آپ کہے نہیں دو گے؟ میرے بچوں تم کیوں نہیں جانے؟ اذان دینے نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تم مسلمان ہو؟ یہ جو قرآن جو بچے لوگ پڑھے ہیں، نماز پڑھنا خالی مولوی صاحب نماز پڑھے گا؟ حافظ صاحب نماز پڑھے گا؟ دین کے کام صرف مولانا لوگ کریں گے، حافظ صاحب کریں گے، مفتی لوگ کریں گے، اور آپ لوگ کیا کیجئے گا؟ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول کی سنو، اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے، ہر بوڑھے کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھو اور اس کی آیت کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر پکارو، یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر میں۔ 7 دن ہو گئے، بچے کا عقیقہ کرو، بچے کا عقیقہ کرو، بیٹا ہے 2 بکرا، بیٹی ہے 1 بکرا، اگر 2 بکرا نہیں ہے تو 1 ہی بکرا، سر کا بال چھیلو، چاندی کے برابر وزن کر کے چاندی کو صدقہ کر دو، اللہ کے ہاتھ اس بچے کا ایک اچھا سا نام رکھ دو، یہ بچے کا حق ہے، اچھا نام رکھ دو۔ بچے کا کیا ہے؟ ارے بولو، بچے کا حق ہے، بولو نا بھائی، بچے کا، یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کو۔ میں آپ کو حق بتا رہا ہوں کہ اولاد کے کتنے حقوق ماں باپ کے اوپر میں ہے۔ یہ بچے کا حق ہے، اچھا نام رکھو۔ تو اچھا نام کون سا نام اچھا نام کون رکھے گا؟ بتائیے۔
अच्छा नाम कौन रखेगा? हाफिज साहब ना? अरे बोलिए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी से। मौलवी साहब रखबे, हाफिज साहब रखबे, मुफ्ती साहब रखबे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। अगर दादा के चक्कर में पड़ गए है तब तो समझिए कि एकदम एक लड़का खिदमत कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बेटा नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू, मुझे लाज लागो। पहला आदमी है नाम पूछने में, बोल रहा कि मुझे शर्म आ रही। हमने कहा बोल ली की नाम छो? बोले कि मौलवी साहब मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखियाल को रे? बोले मोर दादो नाम रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है। कुरान इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूल अल्लाह मेरा यह नाम है। नाम का माना सही नहीं होता, आप बदल देते। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज तो आलम ये है कि हमारी शक्ल से ना पहचान में आती है, ना हमारा लिबास पहचान में आता है, ना नामों से पहचान में आता है कि मुसलमान है कि नहीं। बोले बात सही कि गलत? बोलो। रांची एयरपोर्ट पर मैं गया, काउंटर पे फ्लाइट थी मेरी कोलकाता की, तो एक नौजवान स्मार्ट कोट पैंट पहना हुआ वो काउंटर पे था। तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। बोला कि हजरत वालेकुम अस्सलाम, हम मुसलमान हैं। हम कैसे पहचाने तुम मुसलमान हो? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, हम कैसे पहचाने? हम कैसे पहचाने? और कुर्बान जाओ नौजवानों, और खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं हादसा हो गया, कुछ लोग जमा हो गए, एक लाश देखा नाली में, वो बहती भी आ रही थी, लोग जमा हो गए। बोले कि भाई इसको निकालो, देखो और पहचानो, लगता है लावारिस लाश है, पहचान में नहीं आ रहा, शक्ल सूरत क्या कहते हैं कि बिगड़ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा? मुसलमान है तो हम लोग गुसल उसल दे के जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देंगे कब्रिस्तान में। लेकिन लोग पेशो पेश में थे कि पता नहीं ये इधर का है कि उधर का है, ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, कैसे पहचान में आएगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि यहाँ पॉकेट उकेट चेक करनी, आधार कार्ड है बे, पैन कार्ड है बे, नाम से पता चले जाबे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे कि क्रिश्चन छे कि सिख छे की छे, नाम से पता चले जाबे। छोड़, चेक किया गया पॉकेट, तो आधार कार्ड मिला। बोला कि बस नाम पढ़। एक पढ़ने वाला आगे वाला और नाम पढ़ा, आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था मिंटू। मिंटू कन्ने है, मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बार नाम देख दे, बार नाम की छे? तो बोले बार नाम छे चिंटू। कन्ने है, कन्ने है वे, मिंटू है नाम, बाप का नाम चिंटू। मिंटू उधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है, और कुर्बान जाओ कन्ने है वे। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा ठीक छे, एक रास्ता आर छे, वहां से एकदम फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, तुम क्या समझते हो? अरे हम इतने गिर चुके, नौजवानों मुसलमानों कुर्बान जाओ। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, एक पत्थर को देखा रास्ते में गिरा हुआ है, यहूदी पत्थर को उठाया और बोला लगता है सुबह से इस रास्ते में मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी पूछने वालों ने पूछा कि मुसलमान से इस पत्थर का क्या लेना? तो यहूदी ने कहा अगर मुसलमान इधर से गुजरता तो ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, किनारे में मिलता। मुसलमान और मुसलमान नौजवानों सुनाओ, मुसलमान की शान वो है, कुर्बान जाओ। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अखलाक है, ना किरदार है, बस सिर्फ घर मुसलमान घर में पैदा हुए, बस नाम का कहते हैं मुसलमान है। कुर्बान जाओ, हफ्ता में 3 दिन गोश्त, अल्लाह अकबर कबीरा, इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक गुजारिश करेंगे, सुनो, एक गुजारिश करेंगे। अभी एक नौजवान यूपी का, कुर्बान जाओ, उसकी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा मेरा टाइम कितना हजरत, थोड़ा टाइम बता दीजिएगा हमको, उसी हिसाब से मैं तकरीर करूंगा। 12:42 हो गए हैं, बस समझ लीजिए 1 घंटा वक्तव्य हो गया। बेसी देर हम वक्तव्य करबो ना, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान की मंगनी पहले हो चुकी थी, सुनो, 6 महीना पहले मंगनी हो चुकी थी। और कुर्बान जाओ, जब बारात गई, लड़के ने दाढ़ी रख ली। अब लड़का जब दाढ़ी रख लिया, वो स्टेज पे निकाह पढ़ाते वक्त में
لڑکی والوں نے دیکھا, بولا کہ لڑکا کے چہرے پہ داڑھی ہے. تو لڑکی والا اوہ بولا کہ نہیں, یہ تو بولیے اپنا بیٹا کو داڑھی چھلوائے گا. یہ تو پہلے تو داڑھی نہیں تھی. اب لڑکا کا باپ پریشان ہو گیا, بیٹے سے بولا کہ بیٹا کیسے کیا کرو گے؟ تو وہ لڑکا بولا کہ ابا داڑھی کیسے چھلوا دیں, ہم نے چھوڑ دیا. وہ لڑکا کا باپ بولا کہ بیٹا عزت بچا لو, عزت اسی میں, ابھی چھلوا دو, بعد میں رکھ لینا. اور قربان جاؤ یہ خبر لڑکی تک پہنچی. لڑکی نے بھی کہی کہ نہیں, مجھے داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے, اس سے کہیے داڑھی چھلوائے تب میں اس سے شادی کروں گی. لڑکی کا باپ بزید ہے, لڑکی ضد ہے. قربان جائیے. لڑکا کا باپ بیٹا کو بولا کہ بیٹا سوچ لو, اگر میری عزت گئی تو ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے, نہ زمین ملے گی نہ گھر ملے گا. اب فیصلہ کرنا, جو کرنا کر لو. یہ نوجوان کھڑا ہوا اور قربان جائیے کہا کہ ابا حضور آپ کا مقام بڑا اونچا ہے, الحمدللہ آپ کی خدمت میں کرتا رہوں گا. اور قربان جاؤ صحرا اتارا, پگڑی اتارا, کچڑے کا ڈبہ میں پھینکا, اور قربان جائیے شیروانی اتار کر پھینک دیا. ابا سے کہا کہ ابا آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو, اور میری داڑھی یہ مدینے والے کی ہم کو مبارک ہو, ہم شادی نہیں کریں گے. ہزاروں لڑکی میرا انتظار کریں. یہ واحد سنت ہے جو قبر میں جائے گی. ایک بات یاد رکھنا, یہ قبر میں جائے گی, جو جیسا جائے گا قبر میں, حشر کے میدان میں ویسا کھڑا کیا جائے گا. میرے بچوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے حوض کوثر پر. اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا, تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی. بتاؤ شرم سے اپنے سر کو اٹھا پاؤ گے؟ مرنا تو سب کو ہے نا بھائی, مرنا ہے نا. تو میرے بچوں نوجوانوں ایک وعدہ کرو گے انشاءاللہ, بھول ہوئی ہے ہم سے, انشاءاللہ ہم عہد کرو, کوشش کرو کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاں دیکھو میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھو, یہ نبی کی عظیم سنت ہے. اور ایک بات بتا دوں, جنگل میں ایک جانور ہے جس کا نام شیر ہے. کیا نام ہے؟ شیر. جس کا نام شیر ہے, اور شیر کو داڑھی ہوتی ہے. شیر کو, ارے شیر کو داڑھی ہوتی ہے. وہیں پر شیر کے بغل میں ایک شیرنی ہے, شیرنی کو داڑھی نہیں ہوتی. شیرنی کو داڑھی, تو تم شیر بنو گے کہ شیرنی بنو گے؟ شیر بنو, اللہ نے شیر بنایا ہے, شیر بنو میرے بچوں. نبی کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجاؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اور سنو, قبر ہمیں پکار رہی ہے, او قبر میری ہم سب کا انتظار کر رہی ہے. قبرستان جانا ہے, وہاں جانا ہے جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں, پہلا پیغام, مسجدوں کو آباد کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, جمعے کی نماز بھی پڑھو. دوسرا عمل, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اور تیسرا کام جو کرنا, ماں باپ کی خدمت کرو, ان کے ساتھ ان کی دعائیں لو, اور الحمدللہ نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ. انشاءاللہ حرام سے بچو, حلال کماؤ, خود بھی کھاؤ, ماں باپ کو بھی کھلاؤ, بیوی کو بھی کھلاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ. انشاءاللہ یہ عمل کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ, اللہ تمہیں جنت کے اندر میں داخل فرمائے. 10 بچوں کی دستار بندی ہوئی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کا عقیقہ کر لیا, اچھا نام رکھ دیے, داہنا کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر پکار دیے. کئے حق ہوئے بچے کا؟ کئے حق ہو گیا؟ ارے بولو بھائی, کئے حق ہو گیا؟ 3 حق ہو گیا. اب سنو, بچے کا چوتھا حق یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت ہو. بچے کی اچھی تربیت ہو. اور سنو, بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ بولنا سکھاؤ. بیٹا بول اللہ بولنا سکھاؤ. اور سنو, جب بچہ 4 سال 5 سال کا ہو جائے, سب سے پہلے اسے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. پھر ماسٹر بنانا, ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنا, پروفیسر, جو بنانا ہے بناؤ, لیکن سب سے پہلے ارے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. سنو, ایک جملہ اور دیتا جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حشر کے میدان میں بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, دوست کو دیکھ کر بھاگے گا, لیکن سنو نوجوانوں, سنو, بیٹا باپ کو ڈھونڈے گا,
حشر کے میدان میں جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، سنو باپ کو ڈھونڈے گا، باپ کو پکڑے گا کہ ابا ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے سامنے باپ کو کھڑا کرے گا، کھڑا ہوگا، یا اللہ میں تیرے قرآن کا قاری ہوں، یہ میرا باپ ہے، اور قربان جاؤ انہوں نے دنیا میں مجھے قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، اور قربان جاؤ اللہ پھر اس کے باپ کو تاج پہنائے گا، ماں کو بھی تاج پہنائے گا، جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے کو لے کے جائے گا؟ اچھا یہ ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں، بڑا بابو، چھوٹا بابو، اب قربان جاؤ نہیں لے کے جائے گا۔ اب مسلمانوں یہ کس کو لے کر جائے گا؟ یہ حافظ قرآن 10 آدمی کو لے کر جائے، کس کو لے کر جائے گا؟ جو جہنم چلا گیا ہے، او جس کا حکم ہو گیا جہنم میں ڈالو، اس کو نکالے گا۔ کس کو نکالے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو نکالے گا۔ 10 آدمی، بعض مورخین نے کہا کہ 10 سے بھی زیادہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے؟ بھائی جاؤ گے؟ ارے بولو بھائی جاؤ گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، الحمدللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ اور سنو نوجوانوں، مسلمانوں سنو، پہلا عمل الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ توفیق دے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ۔ الحمدللہ اگر نہیں بنا پائے ہو یا نہیں بنا سکتے، اب پریشانی ہے، اللہ نے دولت دیا، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اپنے سے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ یہی بچہ تیرا ہاتھ پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ ایک حافظ قرآن بنانے کے لیے اب منیمم خرچ کتنا آئے گا؟ 10,000 10,000 15,000، زیادہ بیسی تو آئے گا نہیں، 5,000 روپے مان لیجئے، 5,000 10,000 15,000، 5,000 پکڑ کے چلیے، ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس مجمع کے اندر میں مجھے 5 آدمی چاہیے، ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। আমি কি আছি? আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি, এটা আমি করছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس مجمع کے اندر میں اچھا دوہرا ثواب، اگر ماں باپ کی نیت کر لیے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو بھی دے، تو مسلمانوں سنو، جیسے آپ نے نیت کی، اللہ قیامت تک جب تک مدرسہ دارالعلوم حسینیہ دھرتی پر چلتا رہے گا، اللہ تیرے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے مسلمانوں، یہ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ بنا کر مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، 5,000 ہم مانگ رہے ہیں، آپ 10,000 15,000 20,000 بھی دیجیے گا، بہت سارا کام ہونا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو اپنا نام پیش کرے کہ حضرت ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے تو، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جناب پرویز عالم صاحب MLA الحمدللہ، یہ 1500 اینٹ الحمدللہ، یہ 5,000 روپے، اللہ الصمد۔ قربان جی کے بچے کا خرچہ ہو گیا، 1500 اینٹ کا مطلب 15,000، آپ 5,000، یعنی 4 بچے کا خرچ انہوں نے اٹھایا۔ اللہ ہمارے MLA پرویز صاحب کے دان کو قبول کرے نو، یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان عمل میں، خدمت میں، کھلیان میں، اللہ عزت میں برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کرور کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی یہ پہلا سخی تیار ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ کوئی دوسرا سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، 5,000 دینے والا انشاءاللہ، دوسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے۔ ہے کوئی سخی انشاءاللہ؟ ہے کوئی سخی؟ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن۔ رضا صاحب ضلع پریشد، اللہ، 1,000 اینٹ۔ نعرے تکبیر، ارے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگو بھائی، نعرے تکبیر، عظمت رسول، الحمدللہ۔
یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا शमीम रजा شمیم رضا صاحب دامت برکاتوں، انہوں نے ماشاءاللہ یہ دیکھیے 3000 روپے ضلع پارشد الحمدللہ، 1000 اینٹ 3000 روپے الحمدللہ۔ اللہ ہمارے حضرت کے دان کو قبول کرے نا، یا اللہ ان کی عمر میں، عہدے میں، عزت میں، اللہ گھر میں اللہ برکت دے، یا اللہ اگر ان کے والدین حیات سے ان کی عمر میں برکت دے، یا اللہ اگر والدین چلے گئے، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ مجھے 5 آدمی چاہیے، اللہ نے 2 کو چنا ہے، تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین یہی رہ جائے گی، کھیت یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے جاؤ۔ یہ دادا دادی کے نام، اللہ ان کے دادا دادی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ शान साहब ہاں 11,000 रुपये नकद दिए हैं ہاں और मदरसे का एक मुकम्मल गेट बना हुआ है। ادھر ہے ادھر ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے شمیم بھائی، یہ شہنشاہ بھائی، یہ دیکھیے نام بھی دیکھیے کتنا پیارا ہے، شہنشاہ، شہنشاہ نے بادشاہ۔ اور قربان جائیے، انہوں نے اتنا بڑا تعاون کیا، 11,000 روپے دیے پلس مدرسے کا جو مین گیٹ ہے، مین گیٹ کا جو بھی خرچ آئے گا الحمدللہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ ہم شہنشاہ بابو سے گزارش کریں گے، سب کے لیے میں نے 5 دعا کیا ہے، آپ کے لیے 11 دعا کر دیں گے الحمدللہ۔ 5,000 اینٹ اور دے دیتے۔ ہنس رہے ہیں، ہنستے کہہ رہے ہیں، شہنشاہ ہے، یہ شہنشاہ ہے۔ الے 1000 اینٹ لکھ ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، بچوں کی عمر میں اللہ برکت دے۔ اللہ ان کے والدین کو کروڑ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرمائے۔ ये मास्टर तजुम हुसैन साहब मरहूम के नाम पे मास्टर अली असगर अली ماشاءاللہ ماسٹر محمد تجمل حسین مرحوم کے نام سے، اور ماسٹر علی اصغر صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ 10,000 روپے، اللہ اللہ، रुपए की ईंट اور 10,000 रुपए 10,000 روپے کی اینٹ، یعنی 1,000 اینٹ الحمدللہ۔ 10,000 کی اینٹ، 1,000 روپے شاید اینٹ چل رہی ہے۔ اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کے دان کو قبول کرے نا، اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں اللہ گھر میں برکت دے۔ اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام دے۔ کنفلیہ پنچایت کے پرتیشی محمد جمیل اختر نے 5,000 روپے۔ اللہ، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ یہ کنفلیہ پنچایت کے پرتیاسی محمد جمیل اختر صاحب، انہوں نے الحمدللہ 5,000 روپے دان کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ اس نوجوان کے ہر جائز مقاصد میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، عزت میں اللہ برکت دے۔ اللہ ان کے والدین کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ 4 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ۔ 5ویں نمبر پہ محمد جہانگیر صاحب ماشاءاللہ سمیتی پرتیاشی، انہوں نے کنفلیہ پنچایت کے 2200 روپیہ، کہاں یہاں ہیں وہ ہیں یہ محمد جہانگیر صاحب ہیں تو آ جائیے تو الحمدللہ مصافحہ کر لیا۔ جہانگیر بابو ادھر آئیے الحمدللہ ماشاءاللہ، آ جائیے۔ یہ عامر سہیل صاحب ہے، ہمارے ضلع پریشد کے وہ سدسیہ ہیں، آہا ہونے والے ہیں۔ 2100 روپیہ کیش دیے ہیں، 1000 اینٹ کر رہے ہیں۔ اے نعرے تکبیر، عامر سہیل صاحب ماشاءاللہ، وہ 1000 اینٹ 1000 اینٹ 21 روپے نقد۔ 2100 روپے نقد۔ اے جہانگیر بابو، ذاکر بابو 2200 ہے، 5 کا چل رہا ہے، 5 کا لکھ دو، 5,000 روپے 5 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ، 5 جن ہوئے گلو۔ اور اللہ نے 3 دن میں زمین پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا، 3 3 6 ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 10 حالانکہ ہونا چاہیے تھا 10 آدمی تیار، 10 بچوں کی دستار بندی ہوئی، 10 آدمی تیار ہوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ میں پڑھانے کے لیے 10 بچے کی تعاون کرنے والا، 10 بچے کو حافظ قرآن بنانے والا۔ 7ویں نمبر پہ کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے۔ ہے کوئی نوجوان جلدی کرے بھائی، بیٹھ جاؤ، اے بابو، اے نوجوان بیٹھو، بھی بیٹھو ماشاءاللہ، بیٹھے ماشاءاللہ۔ जसवारी के मुखिया नईम साहब 1500 ईंट 6,000 रुपये न। اللہ، پلس باری کے مکھیا صاحب، کیا نام مکھیا صاحب کا نام؟ नईम साहब مکھیا نعیم صاحب ماشاءاللہ۔ نعرہ لگا دو بھائی، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ مکھیا نعیم صاحب داماد برکاتہم 1500 اینٹ
یعنی 1500 اینٹ الحمدللہ. اور دیکھیں 6000 روپے انہوں نے کیش دیا. اللہ ہمارے مکھیا نعیم صاحب کو دان کو قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں عہدے میں عزت میں اللہ بال بچوں کی عمر میں برکت دے. اللہ نعیم مکھیا صاحب کے ماں باپ کو کربر جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے. 7 جن ہوئے گلو جنت کے 8 دروازے ہیں. 8ویں نمبر پہ میرا ایک کوئی نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ الحمدللہ. میرے بچوں دیکھو ہم 5000 مانگ رہے ہیں, دینے والے 21,000 روپے دے رہے ہیں. 21,000 20,000 دے رہے ہیں, 15,000 دے رہے ہیں الحمدللہ. میرا سوال صرف 5,000 روپے ہے. 8ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی ایک مرد مجاہد کوئی تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ ایک بچے کا خرچ ہم بھی دینے کو اس مدرسے میں تیار ہے انشاءاللہ. انہوں نے دعا کر دو الحمدللہ.